صدر آصف زرداری کی چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات۔ گریٹ ہال آف دی پیپل آمد پر چینی صدر نے پرتپاک استقبال کیا۔ چینی مسلح افواج نے صدر زرداری کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کی مثبت رفتار پر تبادلہ خیال۔ صدر زرداری نے کہا چین کی مثالی ترقی خوشحالی چینی قیادت کے ویژن اور عوام کی فعالیت کا مظہر ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب ہوئی۔ صدر شی جن پنگ کا صدر زرداری اور وفد کے اعزاز میں عشائیہ۔ بلاول بھٹو امریکی صدر کے ناشتے میں شریک۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو خصوصی دعوت پر امریکہ گئے ہیں۔ ناشتے میں دنیا بھر کے سینئر سیاستدان امریکی سینیٹرز شریک ہیں۔ بھارت مسئلہ کشمیر پر بامعنی اور نتیجہ خیز مذاکرات کرے۔ بھارت اور خطے کے مفاد میں ہے کہ وہ 5 اگست 2019 کی سوچ سے باہر نکلے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے خطاب۔ کہا کشمیر کا ذرہ ذرہ کشمیر کے رہنے والوں کا ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر ہمارے پختہ عزم کی یقین دہانی کا دن ہے۔ کشمیر اور پاکستان کا رشتہ لازم و ملزوم ہے۔ کشمیر کی خاطر 3 جنگیں لڑیں، 10 مزید لڑ سکتے ہیں۔ کشمیر بنے گا پاکستان۔ آرمی چیف کا کشمیری عمائدین اور ویٹرن سے خطاب۔ جنرل عاصم منیر نے قائد کا فرمان دہرایا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، پاکستان کا حصہ تھا، ہے اور رہے گا۔ کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پرنس رحیم آغا خان اسماعیلیوں کے 50ویں پیشوا بن گئے۔ پرنس کریم آغا خان نے اپنی وصیت میں بڑے بیٹے پرنس رحیم آغا خان کو نامزد کیا تھا۔ نامزدگی اسماعیلی روایات کے مطابق کی گئی۔ جانشین کا اعلان اہل خانہ اور جماعت کے سینئر رہنماؤں کی موجودگی میں کیا گیا۔ پرنس کریم آغا خان اسماعیلی کمیونٹی کے 49ویں پیشوا تھے۔ تجہیز و تکفین میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ اور کراچی میں ہیوی ٹریفک بے قابو، مختلف حادثات میں 6 افراد جاں بحق۔ حادثات گلستان جوہر، ملیک کھوکھرا پار اور گلشن معمار میں پیش آئے۔ ملینیم کے قریب ڈمپر نے کئی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو ٹکر ماری۔ حادثے میں میاں بیوی سمیت 3 افراد جاں بحق، 1 زخمی ہوا۔ ملیر میں تیز رفتار بس کی ٹکر سے خاتون اور 2 سال کا بچہ جاں بحق۔ گلشن معمار میں تیز رفتار گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، موٹر سائیکل سوار جاں بحق، 3 بچے زخمی۔ The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing. فلسطینیوں کو نکال کر غزہ پر قبضہ کر لیں گے، علاقے کو مشرق وسطیٰ کا تفریحی مقام بنا دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اشتعال انگیز بیان۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ نیوز کانفرنس میں کہا غزہ اپنی زمین کی طرح اپنا کر تعمیر نو کریں گے، ہم اس کے مالک ہوں گے، دنیا بھر کے لوگ وہاں آباد ہوں گے۔ فلسطینیوں کو غزہ سے منتقل کرنے کا منصوبہ ہے، انہیں اردن اور مصر کے رہنما جگہ فراہم کریں گے۔ توقع ہے بہت سے ملک جلد ابراہم معاہدے پر شامل ہوں گے۔ ٹرمپ نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل نے اس سے نکلنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ فلسطین کے لیے امدادی ایجنسی اونروا کے لیے فنڈنگ بھی بند کر دی۔ سعودی عرب نے امریکی صدر کا بیان مسترد کر دیا۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا سعودی عرب فلسطینی ریاست کے قیام کے موقف پر ڈٹا ہے۔ فلسطینیوں سے متعلق سعودی موقف پر کسی بات چیت کی بھی گنجائش نہیں۔ حماس نے امریکی صدر کے بیان کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا اس طرح کی تجویز خطے میں دوبارہ آگ بھڑکا سکتی ہے۔ مصر اور اردن کے رہنماؤں نے بھی ٹرمپ کی تجویز مسترد کر دی۔ امریکی سینیٹر نے ٹرمپ کو پاگل قرار دیا۔ کرس مرفی نے شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ٹرمپ کا بیان گھٹیا مذاق ہے۔ ڈیموکریٹ سینیٹر کرس وان ہالن نے کہا ٹرمپ کی 20 لاکھ فلسطینیوں کے غزہ سے باہر دھکیلنے اور طاقت کے ذریعے ملکیت لینے کی تجویز نسل کشی کا دوسرا نام ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان سے دھچکا لگا۔ چین نے بھی فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کا بیان مسترد کر دیا۔ کہا جنگ بندی کے بعد فلسطین پر فلسطینی ہی حکومت کر سکتے ہیں۔
फेक न्यूज़ फैलाने का इल्ज़ाम। हुकूमती रुकन पंजाब असम्बली सोनिया आशिर पी का कानून की जद में आ गई। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हुकूक व अक़लियती उमूर सोनिया आशिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए FIA साइबर क्राइम विंग को दरख्वास्त जमा करा दी गई। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनकी बच्ची को अगवा के बाद ज़्यादती का निशाना बनाया गया। अदालत ने मुल्ज़िमान की दरख्वास्त ज़मानत मनसूख की, लेकिन सोनिया आशिर ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि मुल्ज़िमान को सज़ा हो गई। उन्होंने मुल्ज़िमान को जाली सज़ा का क्रेडिट वज़ीर आला पंजाब को दिया। ये मन घड़त और झूठी खबर मुकदमे पर असरअंदाज हुई। दरख्वास्त गुजार ने सोनिया आशिर के खिलाफ फौरी पर्चा काटने की दरख्वास्त की। महंगाई की रफ्तार में कमी मौशी बेहतरी का इशारा और स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी सरमायाकारों के एतमाद का मजहर है। तरक्की की तरफ सफ़र की रफ्तार का बढ़ना खुशगवार तब्दीली की अलामत है। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। अरकान पंजाब असम्बली ने कहा, मरीम नवाज एक साल में हर तबके की बहाली के लिए प्रोग्राम लाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, आप सबकी रहनुमाई और एतमाद ही हमारी कुव्वत और कामयाबी की कुंजी है। कराची में एक और लड़की ससुराल में मौत के घाट उतार दी गई। 20 साल की आयशा को तशद्दुद और गला दबाकर कत्ल किया गया। गर्दन पर रस्सी जबकि पुश्त और बाजू पर तशद्दुद के निशानात हैं। पुलिस के मुताबिक आयशा की 8 माह कबल शादी हुई थी। शौहर नौकरी पर गया हुआ था। वरसा ने शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मांगा मंडी में पुलिस एहलकारों की खवातीन से मुबैना ज्यादती। बेवा खातून ने मुकदमे की दरख्वास्त दे दी। इल्ज़ाम लगाया, 8 अफराद ने घर में घुसकर तशद्दुद किया। बेटी और भांजी को ज्यादती का निशाना बनाया। वर्दी में मलबूस एहलकार नशे में धुत थे। पुलिस का कहना है एहलकारों के मुलव्वस होने के शवाहिद मिले हैं। वाक़े में मुलव्वस एक कांस्टेबल को हिरासत में ले लिया गया। सौ तालिबात पर एक उस्तानी। स्कूल अमले की कमी का शिकार। औस्ता मोहम्मद के स्कूल में 1200 तालिबात और सिर्फ 12 उस्तानियाँ। कमरे भी कम। कई तालिबात खड़े रहकर पढ़ने पर मजबूर। शहरियों का कहना है हुकूमत सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कमी पूरी करके मयारी तालीम की फराहमी यकीनी बनाए। भारतीय क्रिकेट टीम के बाद भारत के मैच ऑफिशियल्स का भी पाकिस्तान आने से इनकार। अंपायर नितिन मेनन और मैच रेफरी जोगल सिरेना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से गुरेज़ां। भारतीय मीडिया का दावा। बताया, ऑफिशियल्स के इनकार के बाद ICC ने उन्हें पैनल का हिस्सा नहीं बनाया। सिनेनाथ ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से छुट्टियां ले लीं। नितिन मेनन की ज़ाती वजूहात का कहकर पाकिस्तान आने से मौजूद।